السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک شہزادی کی کہانی لے کر آیا ہوں جس کے والد ایران کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کا جواب دے گا، شہزادی اس سے شادی کرے گی۔ آس پاس کی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اعظم نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ ملک وارث کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کے قاضی بھی ان کے شاگرد تھے۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے لوٹ گئے ہیں، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں بن جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی تلی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا مقابلہ کرنے جا رہا ہے اور سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھیں، وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس سب دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کھڑے ہو کر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر لیا۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنی دوبارہ نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اس نے اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا، یعنی اعظم نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ ان کے جوابات کیا تھے؟ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر مرحبا مرحبا اے نوجوان، ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم نے سوالوں کے کیا جواب دیے اور تم سے کیا پوچھا گیا تھا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، جناب عالی، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو مانتے ہو، یعنی ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ بہت خوب، ہم خوش ہوئے، بادشاہ نے مسکرا کر کہا۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، قلم کا وار تلوار کے وار سے بھی زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ جاؤ جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
بادشاہ سلامت شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو بیداری سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ تو ہاں جی، یہ تھی آج کی کہانی کہ ایک مولانا کے بیٹے نے کس طرح شہزادی کے ان 3 مشکل سوالات کا جواب دیا۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہمارا خاتمہ بھی بالایمان کرے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب